حضرت عمر کے زمانے میں غالباً یہ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ایک جوان لڑکا تھا، اس کی حالت بہت قابل رشک تھی، ہر نماز میں پہلی صف میں، بہت عبادت گزار، نیک صالح پرہیزگار متقی۔ حضرت عمر بھی اس کو ایڈمائر کرتے تھے کہ اتنا اچھا لڑکا ہے۔ ایک دفعہ کچھ مصر سے کوئی قافلہ آیا ہوا تھا، تو حج میں عمرے میں آتے تھے لوگ، تو اس کی ان سے کچھ دوستی ہو گئی، باتیں کرتے کرتے اس نے وہاں کے حال احوال پوچھے، تو انہوں نے کہا مصر میں تو بڑے مزے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈمکرا ہے کھانا پینا ہے، فروٹ ہے، اورنجز ہیں، سکری اورنجز ہیں، اور یہی ہے فلاں ڈمکرا۔ تو اس کی دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ میں بھی مصر جاؤں، اس نے ان کے ساتھ ساز باز کر لی کہ میں تمہارے ساتھ، مجھے لے جاؤ، میں بھی وہاں ہوں گا، تھوڑا انجوائے کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے منع بھی کیا، لیکن اس نے کہا مجھے جانا ہے، جاؤ، چلا گیا۔ کچھ مدت بعد ادھر سے کوئی قافلہ آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا وہ ایک جوان ہمارے یہاں سے ادھر آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ ارے حضرت اس کا تو مت پوچھو، وہاں جا کے وہ تو بگڑ گیا، غلط سلط دوستی میں پڑ گیا، الٹی چال چلنے لگا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، ہاں اس کی تو کمپنی بھی خراب ہو گئی ہے، اور الٹے سیدھے نماز سلاد بھی بھول گیا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے ابھی۔ حضرت عمر نے بہت افسوس کیا، اوہو کیا ہو گیا، بیچارہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا بھائی ادھر آؤ سب، چلو ہم اس جوان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، اس جوان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، یا اللہ یہ بیچارہ اچھا لڑکا تھا، کیا ہو گیا اس کو، ہدایت دے دیجیے، واپس اس کو راہ راست پر لے آئیے۔ دل سے دعا مانگی حضرت عمر نے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کاغذ منگوایا، اور اس کاغذ کے اوپر یہی دو آیتیں لکھ دی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن اللہ نے اتارا ہے، علیم ہے، عزیز ہے اللہ، غافر الذنب سارے گناہ بخش دیتے ہیں، قابل التوب توبہ قبول کر لیتے ہیں، شدید العقاب توبہ نہ کریں تو سزا بھی بہت سخت دیتے ہیں، ذی الطول اللہ احسان بھی بہت کرتے ہیں جب احسان کرنے پہ آئیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، دیکھ کتنے بھی گناہ کر لے لیکن جانا تو اسی کے پاس ہے، پھر آخر میں مرنے کے بعد۔ بس یہی تو آیتیں لکھی، اور کچھ نہیں لکھا، یہ لکھ کر ان کو دی کہ اس کو جا کے ذرا سمجھانا اور یہ خط دے دینا اس کو۔ یہ لوگ جب واپس گئے اس کو ملے، اس کو کہا کہ حضرت عمر تجھے یاد کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اور تیرے لیے سب کو اکٹھا کیا اور تیرا نام لے کر دعا کی تیرے لیے، اور یہ خط بھیجا حضرت عمر نے۔ اس نے وہ خط کھولا پڑا تو ایک دم نرم پڑ گیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ حضرت عمر نے واقعی مجھ سے نصیحت کی، مجھ کو ریمائنڈ کر دیا کہ اللہ میرا گناہ معاف بھی کر سکتے ہیں، میری توبہ قبول بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میں نے توبہ نہ کی تو عذاب بھی اللہ کا سخت ہے، اور اللہ تو بڑے احسان والے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے گناہ کی زندگی سے توبہ کی، اور فوراً جو ہے مدینے کا رخ کیا، جہاں کوئی قافلہ مل گیا تو ان کے ساتھ واپس مدینہ آیا، حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور اپنی توبہ کا اظہار کیا، پھر وہیں رہا، اور سمجھیے کہ توبہ مکمل ہوئی اس کی۔ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہمارے جوان بھی بیچارے ایسے بے راہ ہو جائیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، توبہ کرنے کی نصیحت کریں، اس کو تاکید کریں، کسی کو کوسیں نہیں، کسی پر بد دعا نہ کریں، اور بد دعا سے سختی سے پرہیز کریں، نرمی سے پیش آئیں، خاص طور پر اس زمانے میں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی جوان لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، بالکل ٹوٹل مرتد، اور پھر واپسی کا نام نہیں لیتے ہیں، بہت شدید ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پر آتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کا بکواس کرتے ہیں۔ اب اس فتنہ ارتداد کی روک تھام جو ہے وہ دعا اور نصیحت اور نرمی سے ہی ہوگی، سختی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے حضرت کے بارے میں سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ان کو اس طرح سے سمجھو جیسے کسی کو کوئی مینٹل النس ہو، تو اس کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مینٹل پیشنٹ ہو تو اس کے ساتھ کیسے نرمی سے ہم پیش آتے ہیں، وہ جو کچھ کہے ہم اس کو سن لیتے ہیں، وہ کہے رات تو رات دن تو دن، اس کے ساتھ حجت نہیں کرتے۔ تو جس کو اس طرح جو کوئی مرتد ہو جائے اور اپوسٹٹ ہو جائے اس کو بھی ایسے ہی سمجھو گویا وہ مینٹل پیشنٹ ہے، اور اس کو چھیڑو نہیں، بس اس کے ساتھ نرمی سے رہو، سمجھاؤ، دعائیں کرو اس کے لیے، اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ الحاجات خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اللہ سنیں گے، اللہ ہدایت دیں گے۔ تو حضرت کا جو یہ بات میں نے سنی، میں اشعش کرنے لگا کہ حضرت کی نظر کتنی دور تھی،
ورنہ ہم لوگ تو سختی کرتے تھے، نکال دو ان کو گھر سے، بات بھی نہ کرو ان کے ساتھ. لیکن جب حضرت کے بارے میں یہ پتہ چلا، میں نے کہا حضرت واز another level. حضرت دوسرے آسمان پر ہوتی تھی.